شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتائیے گا، ایک تو ضرور کمنٹ کیجئے گا آج ہونے والے معاہدے کے حوالے سے، اور دوسری بات بلاول صاحب نے جو وارننگ دی حکومت کو، الٹی گنتی کا الٹیمیٹم دیا، اور ایک سب سے اہم سٹیٹمنٹ ان کی کہ مجھے اپوزیشن کا شوق ہے، اگر میں اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتا جاتا. تو کون روکتا ہے اپوزیشن کرنے سے ان کو؟ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ حقیقی اپوزیشن آئے، اور اس وقت جس طرح سے مہنگائی، یا جیسے الیکشن کے اوپر آپ لوگ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے، یا اس وقت جو بھی صورتحال پاکستان کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہے ایک عام آدمی کے لیے، اس کے اوپر ایک مؤثر آواز اٹھنی چاہیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں آج کا دن بالکل تاریخی دن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس مشترکہ دفاعی معاہدے کا نہ صرف خیر مقدم کرتی ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے، عالمی امن اور سلامتی کے لیے اور استحکام کے لیے بہت اہم پیش رفت ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے تینوں ملکوں کو محفوظ، مستحکم اور خوشحال مستقبل کا عزم کا بھی یقین دلاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اس تاریخی معاہدے کو برکتوں سے نوازے اور آگے پاکستان کے حق میں اور پوری مسلم امہ کے حق میں یہ بہتر ہو. اب بات کی جاتی ہے آپ کے سیکنڈ کوسچن کی طرف، کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج کشمیر میں اپنا خطاب، انتخابی مہم کے سلسلے میں اپنا خطاب کیا. بالکل دیکھیں، اس سے پہلے جو 2 فیز ہوئے الیکشن میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ کھلی ریگنگ ہوئی، دھاندلی ہوئی، الیکشن کی روز کی تمام تر دھجیاں اڑائی گئیں، پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا. بلکہ یہی نہیں، اتنا یہ بوکھلائے گئے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ ڈنڈوں کے ساتھ گولیاں بھی چلائیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں فیز میں ایک ہمارا کارکن شہید ہوا. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے خاطر، اس ملک میں جمہوری استحکام کے خاطر ہم نے میثاق جمہوریت کو تسلسل کے ساتھ اس کو لے کر چلے، خواہ کیسے بھی حالات ہوں. ہم نامساعد حالات میں بھی ہم نے کہا کہ نہیں، جمہوریت بہتر ہے. چاہے پی ٹی آئی کا دور تھا، جب اس وقت 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر ایک حکومت لائی گئی، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں، تمام پی ایم ایل این کو، جے یو آئی کو راضی کیا، پارلیمنٹ میں لائے. پھر جب پی ڈی ایم کا وجود آیا تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں جے یو آئی اور پی ایم ایل این بڑی جماعتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ریزائن دیں گے. اس پہ بھی ہم نے مخالفت کی، اور تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے ایک تبدیلی پاکستان میں پہلی دفعہ آئی، ایک تاریخ بنی. اور اپوزیشن بینچز ٹریجری بینچز میں تبدیل ہوئی، ٹریجری بینچز اپوزیشن میں، اور یہی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2024 میں جب حکومت بنی، بہت زیادہ الیکشن کے رزلٹ پر تحفظات تھے، بالکل 2018 کی طرح. لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے پی ٹی آئی کے جانب، اس کے بعد پی ایم ایل این کو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جن معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے، جن نامساعد حالات کا سامنا ہے پاکستان کو، جو پولیٹیکل کرائسس ہیں، اس میں تمام پولیٹیکل جماعتیں پارلیمنٹ میں رہ کر مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں، اور بدترین جمہوریت جو ہے وہ عاملیت سے بہتر ہوتی ہے. تو ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ہماری سی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے کیبنٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کی میجورٹی، اور ہم نے ہمیشہ میجورٹی کا احترام کیا. آپ حکومت بنائیں، آپ اپنی اہلیت، قابلیت سے اس ملک کو جو بھی مسائل ہیں اس سے نکالیں. ہم نے تو فری ہینڈ دیا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر عوامی مسائل کے حوالے سے ہو، چاہے سندھ کا پانی بند ہو، چاہے نہروں کا مسئلہ ہو، چاہے مہنگائی کا مسئلہ ہو، آپ پورا اسمبلی کا جب بزنس نکالیں گے تو اس میں جتنے بھی مہنگائی ہو، پیٹرولیم پرائسز ہو، یا گیس کے حوالے سے کرائسس ہو، اس پہ پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی رہی ہے، رائٹ، بالکل مہنگائی پہ ٹھیک ہے میم، آواز واپس اٹھاتی آتا ہوں رہی. آپ کی طرف. بالکل اور صحیح ہے. ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم بھی اگر اپوزیشن میں بیٹھے، بالکل ہم بھی چیئرمین کے اس فیصلے کو جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں.